مسجد میں امام صاحب سے دعا تو کہہ سکتا ہے. کتنی بے شرمی کی بات ہے. فصل پہ پانی نہ برسے, بارش کے لیے دعا کرو, دعا کرو. آج میرا عزیز و غزہ فلسطین پر آگ برس رہی ہے, کوئی دعا کا کہنے کے لیے بھی تیار نہیں. پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو گیا, لیکن میرے عزیزوں میں اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں. یہ مسجد تیری ہے, یہ مسجد میری ہے, یہ مدرسہ تیرا, یہ مسجد مدرسہ میرا. میرے عزیزوں کیا کھاؤ گے؟ اتنا بڑا خازمہ کہاں سے لے آئے آپ؟ میں اتنی ایسی پھکی کون سی لے کے آگئے جس نے ہر چیز ہضم کر کے رکھ دی؟ بہنوں کا حق کھا کے ڈکار ماری ہضم ہو گئی, بھائیوں کا حق کھا کے ڈکار ماری ہضم ہو گئی, رشتہ داروں کا حق کھا کے ڈکار ماری ہضم ہو گئی. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. میرے عزیزو ابھی حضرت امیر معاویہ کا نام لیا جا رہا تھا, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا نام لیا جا رہا تھا. یہ کون لوگ ہیں؟ رب اکبر کی قسم ہے, ہم نے مکھن پروٹے کھا کے قرآن نہ پڑھا, انہوں نے درختوں کے پتے چبا کے خدا کا قرآن پڑھ کے سنایا ہے. سبحان اللہ. چلو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیڑے میں یہ حجرہ کون سا؟ رب اکبر کی قسم ہے, کسی کے حجرے کا نام محل رکھا جائے گا, کسی کے مکان کا نام دیوان ہاؤس رکھا جائے گا, کمبوں کی حویلی رکھی جائے گی, ملکوں پٹھانوں کا ڈیرا رکھا جائے گا. سیدہ عائشہ کے کچے سے کوٹھے کو خدا وحدہ لا شریک نے قیامت کی صبح تک جنت کا ٹکڑا بنا دیا, جنت کی حویلی بنا دی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, اما عائشہ تو بتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کھانا کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا لوگوں ہمارے گھر کے کھانے کا نہ پوچھو, رب اکبر کی قسم ہے ہمارے گھر میں کبھی روٹی ہوتی سالن نہ ہوتا, کبھی سالن ہوتا روٹی نہ ہوتی, کبھی سالن روٹی تو دور کی بات گھر کے ڈبے میں آٹا نہ ہوتا. اماں کیا کیا کرتے تھے؟ فرمایا او لوگوں اللہ اکبر, 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہ جلتا, ایک کھجور کا دانہ کھانے کو ملتا. فرمایا ایک غزوے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا لیا, فرمایا اور راشن تقسیم ہو رہا, رمضان مبارک میں تم نے بھی راشن تقسیم کیا ہوگا, اور چلو کس نے 10 تھیلے نہیں 2 تھیلے دی ہوں گے, اس کے اندر چاول چینی ڈالی ہوگی, اس کے اندر پتی بھی ڈالی ہوگی, اس کے اندر شربت اور سوئیاں بھی ڈالی ہوں گی, آدھا کلو دالیں بھی ڈالی ہوں گی, 7,000 روپے کا راشن فرمایا ایک گھر کے لیے پورا ہو جائے گا. چلو پورا مہینہ نہیں ہفتہ چلے گا. فرمایا صحابہ اکرام لائن میں آ کے کھڑے ہو گئے, پتہ نہیں آمنہ کا لال آج کیا راشن تقسیم کرے گا, پتہ نہیں کس کے اندر گھر کے اندر گوشت بنے گا, کس کے گھر کے اندر روٹی بنے گی. فرمایا ایک کھجور کا دانہ لے کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, اور آپ نے 3 صحابہ کو بلا لیا. فرمایا میرے صحابہ 3 صحابہ اس کھجور کے دانے پہ گزارا کرنا, اور اگلا اعلان سنو تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا. آپ نے فرمایا خبردار, اس کھجور کو کھانا کوئی نہیں, اس کے گدے کو چبانا کوئی نہیں, بلکہ تھوڑی دیر کے لیے تو چوس لے, پھر اپنے منہ سے نکال کے اس کے منہ میں دے دینا. صحابہ کہتے ہیں لوگوں 15 دن گزر جاتے, ہم کھجور کے دانے پہ گزارا کرتے. لوگوں نے پوچھا او نبی کے یارو, او نبی کے یارو وفادارو, کیا تمہارا پیٹ بھر جایا کرتا تھا؟ کہ تم پیٹ بھرنے کی بات کرتے ہو, اس کھجور کے دانے کی اس وقت قدر ہوئی جب اس کو چوس کے گودا ہی ختم ہو گیا. گٹلی لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے, عرض کی یا رسول اللہ اب تو گٹلی باقی رہ گئی. آپ نے فرمایا وفادار ہو, اس گٹلی کو چوس کے گزارا کرو. پوچھا کیا اس گٹلی کو چوس کے گزارا ہوتا تھا؟ فرمایا رب اکبر کی قسم ہے ہمیں گٹھلی کی قدر اس وقت ہوئی جب گٹھلی کا دانہ ہی ختم ہو گیا. اوے لوگوں, ہم نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے خدا کا قرآن سنایا, تم روٹی کھا کے خدا کا قرآن نہ چھوڑنا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے, اچانک رونے کی آواز آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھا, آپ کی آنکھوں میں آنسو. ما یبکی یا رسول اللہ, اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ آپ نے فرمایا عمر ذرا سامنے دیکھنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر اٹھائی تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے. آپ نے فرمایا عمر یہ میرا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا؟ جی یا رسول اللہ. اللہ کے نبی رونے لگ گئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگ گئے. یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھا؟ مدینے کا امیر ترین صحابی تھا, 200 دینار کا روزانہ کپڑا پہنتا تھا. بعض جگہ آیا ایک کپڑا جو ایک دفعہ پہنتا, دوسرے کپڑے تھے دوسرے کپڑے کی باری نہیں آیا کرتی تھی. 200 دینار سونے کا ہوا کرتا ہے, 200 دینار کا ایک جوڑا پہنتا. آمنہ کے لال کبھی مسکرا کے فرماتے میرا مصعب آ گیا, میرا مصعب
موسم آ گیا. صحابہ کہتے یا رسول اللہ آیا نہیں؟ فرمایا آ گیا. کپڑوں کے ایسی خوشبو لگایا کرتے تھے, جب گھر سے نکلا کرتے تھے کپڑوں پہ خوشبو لگتی, خوشبو میرے عزیزو مسجد نبوی میں آیا کرتی تھی. آپ خوشبو کو پہچان کے کہتے ہیں میرا موسم آ گیا. اللہ اکبر. پھر حضور رونے لگے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے. یا رسول اللہ کیوں روئے؟ فرمایا یہ وہی میرا موسم ہے جو 200 دینار کے جوڑے پہنا کرتا تھا, آج اس حالت کے اندر آیا کہ اس کے تن کے اوپر کپڑا ہی کوئی نہیں. اور لوگوں جب کلمہ پڑھا تو ان کے بھائی کو پتہ لگا میرا بھائی ایمان لے آیا. دونوں بھائی آمنے سامنے کھڑے ہو گئے. پہلا کہنے لگا او میرے بھائی تو نے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا. کہا ہاں میں نے باپ دادے کے دین کو چھوڑا. کہ باپ دادے کے دین پہ واپس آ جا. میری بکریوں کا ریوڑ تیرے نام, میرے اونٹوں کا سارا ریوڑ تیرے نام, میری ساری زمین سارا پیسہ تیرے نام, مدینے میں میرے کھجور کے باغ تیرے نام. حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے اگر تو باپ دادے کے دین کو چھوڑ کے آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھے تو جو کچھ میرے پاس ہو سارا ہی تیرے نام ہے. آپس کے اندر گتھم گتھا ہو گئے. آپس کے اندر میرے عزیز اللہ اکبر. حضرت مصعب بن عمیر کے گلے کے اندر ہاتھ ڈال لیا. جب شور شرابہ ہوا اماں دوڑتی ہوئی اور کہنے لگی او میرے بچوں کیوں لڑ رہے ہو, کیا بات ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر کہتے میرے بھائی نے برملا کہہ دیا اماں اس نے باپ دادے کا دین چھوڑ کر اللہ کے نبی کا لائے ہوا دین اپنا لیا. بس اتنا کہنا تھا, زوردار ماں نے منہ پر تھپڑ مارا. فرمایا میں حیران ہو گیا. میں نے کہا ماں کی مامتا تو بڑی مشفق ہوا کرتی ہے, میں تو سمجھا میری ماں بڑے کو سمجھائے گی, اور میری ماں نے بجائے سمجھانے کے میرے تھپڑ مار دیا. کہلی خبردار. فرمایا میرا دل اور مضبوط ہو گیا. میں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا. پھر میری ماں نے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا کہ اگر تو اللہ اکبر دین پہ واپس نہیں آتا تو ہمارے گھر کا کرتا اتار دے. فرمایا میں نے کرتا اتار دیا, میں ننگے بدن ہو گیا. جب میں گھر سے نکلنے لگا میری ماں نے میری دھوتی کو, میری چادر کو یہاں اس گانٹ کو ہاتھ ڈال کے کھینچ دیا اور کہا مصعب اگر تو کلمہ چھوڑ کے ہمارے دین پہ واپس نہیں آتا تو ہماری چادر بھی اتار کے جا. میں نے اپنی اماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے. میں نے کہا اماں اگر میری چادر اترے گی میرا صدر کھل جائے گا. اے اماں خدا کے واسطے مجھے ایک چادر تو دے دے. فرمایا میرے گھر والوں نے مجھے اسے ایک چادر میں گھر سے نکال دیا. اوے لوگوں اس چادر کی قدر اس وقت ہوئی جب وہ چادر بھی گھس گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے, نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا عمر دیکھ تو صحیح میرا موسم کس حالت کے اندر آ رہا ہے. عمر فرماتا ہے جب میں نے دیکھا رب اکبر کی قسم ہے آپ کے تن پہ کپڑا نہیں تھا, ایک بھیڑ کی کھال سے آپ نے اپنا صدر چھپا رکھا. بھیڑ کی کھال. فرمایا ایسے روئے جیسے بچوں کی طرح رویا کرتے ہیں. فرمایا میرے عمر اے دیکھ تو صحیح ایک بھیڑ کے لیلے کی کھال سے اپنا صدر چھپا رکھا ہے. اے عمر یہ سارا کچھ پتا کس لیے ہوا؟ یہ اسلام لانے کی وجہ سے ہوا. اور ریشمی کپڑے والوں, کاٹن کے کپڑے والوں, کھدر کے لباس پہننے والوں اور بہترین قسم کی چادریں اوڑھنے والوں, رب اکبر کی قسم ہے 20 گھر کے ٹرکوں کے اندر بستر پڑے, وہ تکیوں کے ساتھ ٹیک لگانے والوں, رب اکبر کی قسم ہم اس حالت کے اندر نماز سے غافل ہیں. خدا کی قسم انہوں نے اس حالت کے اندر نماز کا سجدہ نہیں چھوڑا ہے. قیامت کے دن حوض کوثر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گھیر کے کھڑے ہوں گے. بتا تجھے مجھے کہیں جگہ ملے گی؟ روٹی کپڑے مکان پر صبح ہوئی, روٹی کپڑے مکان پہ شام ہو گئی. اے کیوں نہیں پکیا, یہ کیوں نہیں پکا؟ مسالہ تیز ہو گیا, نمک کم ہو گیا, مرچیں زیادہ ڈال دی, گھی زیادہ ڈال دیا. یہی تیری میری زندگی ہے. رب اکبر کی قسم پوچھو ان علماء کرام سے, ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں کوئی میرے عزیزوں کبھی کوئی کمی نہ نکالی. اچھا لگتا کھا لیتے ورنہ خاموش بیٹھ جاتے, ورنہ کسی کو اٹھا کے دے دیتے. اماں فرماتی زندگی کے بڑے میرے ساتھ گزرے, سالہ سال گزرے. فرمایا آج تک کبھی آپ نے زندگی کبھی کھانے کے اندر کوئی مین میخ نہ نکالی. اوے لوگوں اس نبی کا کلمہ پڑھا. اوے لوگوں تمہیں چدراہٹ پہ ناز ہے. یہ کملی والا اپنے گھر کے اندر جھاڑو خود دے لیا کرتے, اپنے جوتے خود سی لیا کرتے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اوے لوگوں اس آنکھ نے دیکھا کملی والا گھر کے بیڑے میں جھاڑو دیا کرتا تھا, برتن بھی دھو لیا کرتے تھے, بکریوں کا چارہ بھی بنا لیا کرتے تھے. او لوگوں میں نے دیکھا کہ جنگل سے لکڑیاں بھی چولہے میں آگ جلانے کے لیے کیا کرتے تھے. رب اکبر کی قسم ہے فرمایا او لوگوں مجھے وہ دن نہیں بھولتا جب اما عائشہ فرماتی ہیں جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے مجھے پتا تھا اللہ کے نبی کو بھوک لگی ہوئی ہے, لیکن میں گھر میں کیا کرتی, میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے میں چادر اوڑھ کے لیٹ گئی، اتنا سا سوراخ چادر میں تھا، چادر پھٹی تھی، وہ چادر میں نے اپنے منہ کے اوپر ڈال لی تاکہ دیکھوں تو صحیح کہ آگے گھر میں کیا کرتے ہیں۔ حجرے کا دروازہ کھلا، میں ڈر گئی، میں کانپ گئی اور میری سانس اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی سے کیسے چھپاتی؟ آپ آئے، نہ آپ نے چیخ ماری، نہ آپ نے پاؤں کا ٹھڈا مار کے مجھے اٹھایا، نہ آپ نے غصہ کیا، بلکہ میرے ہانپنے کانپنے کو دیکھ کر میری طرف دیکھ کے ہنسنے لگ گئے اور چپکے سے جا کے بستر پہ لیٹ گئے۔ فرمایا جب تھوڑی سی رات گزری، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ بدل لی اور کروٹ بدل کر باہیں کے ساتھ، چرپائی کی باہیں کے ساتھ اپنا پیٹ لگا لیا اور اپنے پیٹ کو زور زور سے دبانا شروع کر دیا۔ اماں کہتی میں سوراخ میں سے دیکھ لی، ہائے یہ کیا ہو گیا؟ پھر آپ سیدھے ہوئے، پھر آپ نے بائیں کروٹ لی، پھر باہیں کے ساتھ اپنے پیٹ کو چپکا لیا اور زور زور سے دبانا شروع کر دیا۔ اماں کہتی میں حیران پریشان ہو گئی، پھر آپ اٹھے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے پیٹ کے اندر یوں مروڑیاں دے لی اور زور زور سے رونے لگ گئے۔ آپ کے آنسو نکلے، آپ کے رونے کی آواز میرے کانوں پہ پہنچی۔ میں نے چادر اٹھا کے پرے پھینک دی اور اٹھ کے میں قدموں میں آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ آپ کے رونے کی آواز کیوں آئی؟ فرمایا عائشہ کیا کروں، آج مجھے بھوک بڑی لگ رہی ہے، آج مجھے بھوک سونے نہیں دے رہی ہے۔ اپنے 2 روٹیوں کے پیچھے بیٹیوں کے جہیز لوٹ لیے۔ ہم نے لوگوں کی عزت کے ساتھ سودے کر دیے 2 روٹیوں کے پیچھے، کڑھائیوں کے مزے کے پیچھے ہم نے بھائیوں کے گلے پہ چھری چلا دی۔ انسان کی قیمت ایک گولی تھوڑی تھی، 10 روپے کی گولی تھی، گندم کی گولیاں تھوڑی تھی، انسان کی قیمت گاجر مولی کی طرح کاٹ کے چلے گئے۔ اور لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ خدا کے واسطے روڈوں پہ کھڑے ہو کر لوگوں کی حلال کمائی پہ ہم نے قبضے کر لیے۔ ایک مزدور سارا دن مزدوری کر کر شام کو اپنے گھر، میرے عزیزوں، گھر کے لیے کھانے کے لیے لے کے گیا۔ دل کے اندر خیال پیدا ہوا چلو آج بچوں کو گوشت کا سالن کھلاؤں۔ گوشت لینے کی طاقت نہیں تھی، ایک مچھلی کا دانہ لے لیا۔ راستے میں ایک نوجوان من چلا اڑ گیا اور اس نے وہ مچھلی کے دانے کی تھیلی کو چھین لیا۔ کہنے لگا اچھا اور تیرے غریباں تے پتر بھی مچھی کھان گے، کھانے دیتا ہوں۔ یہ مچھلی لے کے اپنے گھر آیا، غریب وہیں کھڑا سوچتا رہا یا اللہ آج بڑے عرصے بعد گوشت کھانے کو دل کیا تھا، چلو مقدر میں نہیں اللہ، میں نے سمجھا یا اللہ چلو گوشت کی طلب کی سبزی تو کھلا دیتا، اگر نہیں منظور تو اللہ کوئی بات نہیں، یہ کہہ کے سوچتا رہا۔ گھر اس وجہ سے نہیں گیا کہ گھر جاؤں گا میری بیوی میرے بچے خالی ہاتھ دیکھیں گے اور میرے سے پوچھیں گے ابا بھوک لگی کیا لے کے آیا، تو میں کیا جواب دوں گا۔ انتظار کرتا رہا، بچے سو گئے، رات کو گھر گیا، بیوی نے خالی ہاتھ دیکھے، بچوں کے منہ پر آنسوں کے نشان دکھائے کہ دیکھ تیرے بچے رو رو کے سو گئے۔ اللہ اکبر، میں اس انتظار میں تھی چلو آج رات دیر سے آ رہا ہے، زیادہ مصوری لے کے آئے گا۔ اب وہ کیا بتاتا، میں تو پہلے لٹ پٹ کے آیا، یہ کرائم برانچ ہو رہی ہے، کسی کا پرس سینہ جا رہا ہے، کسی سے 2 نمبری کی جا رہی ہے، یہ بھی تو 2 نمبری ہے۔ اور لوگوں امیر کو اس کے مال کے مطابق سودا دیتے ہیں اور غریب کو اس کی غریبی کے مطابق سودا دیا جا رہا ہے۔ امیر کو کھرا کھرا مال، امیر تو روزانہ کھاتا ہے، غریب تو ہفتے بعد کھاتا ہے۔ اور بے شرم و شرم کیا کرو، معاف کرنا بدتمیزی کی بات کر رہا ہوں، اگر تمہاری ریڈی پہ کوئی غریب آ جائے، کوئی ٹوٹی جوتی والا آ جائے، کوئی میلے کپڑوں والا آ جائے، اور چلو پتہ نہیں کتنے دل کے بعد اس کا فروٹ کھانے کو دل کیا، پتہ نہیں بچوں نے کتنی منتوں سے فروٹ منگایا، اور چلو 4 دانے کھرے دے دو خدا کے واسطے، چلو 1 مہینے میں 1 مرتبہ تو صحیح کھا لیں، تم نے اس وقت بھی بیڑا کرک کر دیا، یہ بھی غریب کے ساتھ ظلم ہے۔ اوہ لوگوں تم نے غریب کے منہ سے نوالا چھینا، خدا تمہیں جنت کی نعمتیں آپ کو مجھے کیسے کھلائے گا؟ جب گھر گیا چپ کر کے لیٹ گیا، میں کیا گھر کو بتاؤں کہ میرا تو باغ ہی اجڑ گیا۔ اب جو مچھلی کا دانہ چوری کر کے گیا تھا وہ لوگوں وہ تو مجبور تھا، اللہ تو مجبور کوئی نہیں۔ گھر میں بیوی کو کہنے لگا ذرا سونی سی کر کے پکا، اللہ اکبر، سونی پکا تاکہ کھاتے مزہ آئے، ایسے پکانا کہ انگلیاں تو برتن چاٹتا رہوں۔ جب کھانا تیار ہوا انگلیوں چاٹ چاٹ کے سالن کھا لیا، صبح ہوئی تو ہاتھوں کی انگلیوں میں درد ہونے لگ گیا، بڑا پریشان ہوا، دیکھا ہاتھوں کی انگلیاں آہستہ آہستہ پیلی پڑ گئی، ڈسپینسر کے پاس گیا، انہوں نے کہا میاں یہ تو کوئی گہرا زہریلا مرض آ گیا، تیرے ہاتھوں پہ
کوئی جانور پھر کے چلا گیا یا کسی جانور نے تجھے کاٹ لیا، ہسپتال چلا جا۔ ہسپتال گیا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کیا چیز کھائی تھی؟ تیرے جسم میں تو زہر بات پھیل گیا ہے، تیرے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے ورنہ یہ زہر تو بازو تک چلا جائے گا۔ تحقیق کرائی، ٹیسٹ کرا کے اپنے ہاتھ کٹا دیے۔ 4-5 دن گزرے تھے، بجائے ٹھیک ہونے کے بازو پیلے پڑ گئے۔ پھر آہستہ آہستہ بازو کے اندر زہر بات پھیل گیا، پھر بازو کٹوا دیے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس زہر کا پیلا پن گردن کے اندر نظر آنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے انگلیاں کٹی، پھر ہاتھ کی ہتھیلی، پھر کلائی کٹی، پھر بازو کٹے، اب گلا کٹے گا۔ مجھے مرض بتا، اے اللہ کے بندے، ہاتھ ہی کاٹتا رہے گا، بازو کاٹتا رہے گا، یا مجھے مرض بھی تو بتلائے گا، کیا چیز زہریلی کھائی یا کہاں کٹ گئی؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس مریض بیٹھے تھے، کہنے لگا میاں اندر چل، میں تجھے بتاؤں گا۔ علیحدہ کمرے میں لے گیا، کہ سچی سچی دسی، کوڑ نہ ماری، جھوٹ نہ بولی۔ اللہ اکبر۔ کہ ڈاکٹر صاحب پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اللہ کی قسم، تجھے کوئی مرض نہیں لگا، تجھے کسی مظلوم کی بددعا لگی ہوئی ہے۔ اس کو ستایا تھا، اس کے منہ سے نوالا چھینا تھا۔ اندھیرے میں نظر ڈالی پچھلی زندگی پر، کہا ہاں یاد آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب میں نے غریب کے منہ سے نوالا چھینا۔ ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے جا معافی مانگ کے، ورنہ جان نہیں چھوڑے گی۔ پہنچ گیا اسی چوک کے اندر اور جا کر اس غریب کا انتظار کرنے لگا۔ شام ہوئی، عرصے کے بعد اس غریب سے واسطہ پڑا، وہیں سے وہ اپنی ریڈی ایک مزدوری کر کے گزرا۔ آواز دے کہنا بزرگو بات سنو، تو مجھے پہچانتے ہو؟ کہتے غریب کی پہچان نہ پہچان کیا ہوا کرتی ہے، ہماری پہچان کیا ہوا کرتی ہے؟ کہ مجھے پہچانتے ہو؟ وہی ہوں جو تیرے ہاتھ سے تیرے بچوں کی روزی چھین کے لے کے گیا تھا۔ بس اتنا کہنا تھا، آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہنے لگا اچھا تو وہی ہے، تو ابھی بھی بچا ہوا ہے؟ بس اتنا کہا کے چلا گیا۔ کہ میاں بتا تو صحیح کون سی بددعا دی؟ ہاتھ بھی نہ رہے، بازو بھی نہ رہی، جس ہاتھ سے تیری تھیلی چھینی تھی تیری بددعا وہ ہاتھ ہی لے گئی۔ کہ اللہ کی قسم میں نے کوئی بددعا نہیں دی۔ کہ پھر تو نے ایسا کیا جملہ کہا تھا کہ جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سلامت نہ رہے؟ فرمایا ہاں، جب تو گزرا تو چھوٹے چھوٹے بھوکے بچوں کا چہرہ میرے سامنے آیا۔ میرے بچوں کے چہرے کو سامنے دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو آئے۔ میں نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور اتنا ہی کہا تھا، میں نے کہا اللہ میں تو مجبور ہوں، تو مجبور نہیں تھا۔ یاد رکھنا میرے لاڈلو، میرے پیارو، میرے پیارو، تمہیں تمہاری طاقت مبارک ہو لیکن سنبھال کے رکھنا، تمہیں تمہارا عہدہ مبارک ہو سنبھال کے رکھنا، خواہ وردی والا ہو یا غیر وردی والا ہو، خواہ پیسے کا عہدہ ہو، مال کا عہدہ ہو یا وردی کا عہدہ ہو یا حکومت کا عہدہ ہو، اس عہدے سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، کسی ریڑی والے کی ریڑی نہ چھیننا، کسی ریڑی والے کی ریڑی کو نہ الٹنا۔ کیا پتا اس کے بچوں نے دسترخوان پہ بیٹھ کے رو کے دکھا دیا تو خدا تیرے گھر سے ہنسی چھین لے گا۔